السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. معزز محترم ذی وقار علماء کرام جو رونق اسٹیج ہیں، بزرگان دین، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آج ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کرام سے کچھ باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس اور محفل کو قبول فرما لے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ میرے بھائیوں، مبارکباد کے مستحق ہیں یہاں کے ذمہ داران جو اس مسجد کی بنیاد میں، اس مسجد کو قائم کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہیں، اور ایسے علاقے میں جہاں غربت پسماندہ کا ایک بہت بڑا طبقہ آباد ہے، ایسے علاقے میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے لیے اور موحدین کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا، مسجد بنانا، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داران کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو بھی مشکلات، پریشانیاں اس مسئلے کو لے کر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے آسانی سے حل فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، جیسے کہ آپ ابھی مغرب بعد سے مختلف علماء کرام سے باتیں سماعت کر چکے ہیں، میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں بس مختصر سی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارا اپنا ایک مزاج ہے، ہم لوگوں کا اپنا ایک انداز ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، اور ہم چاہتے ہیں جب عزت ہماری کی جائے تو ہمیں خود دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی۔ اور میرے بھائی، عزت جب ایک دوسرے کی ختم ہوتی ہے تو وقار ختم ہوتا ہے، اعتماد ختم ہوتا ہے، اور سماج و معاشرے میں انتشار، الفشار، بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات ایک دوسرے کی عزت کی ہے، احترام کی ہے،
وقار کی ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھو کہ دین اسلام نے بھی اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ، کہ ایک مسلمان کے لیے یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان سے، اس کے مال سے اور اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے۔ ایک مسلمان کے لیے بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ دوسرے کسی مسلمان بھائی کی جان سے کھیلے اور اس کے مال سے کھیلے یا اس کی عزت و آبرو سے کھیلے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس مسئلے پر کہ دین اسلام ہماری آپسی عزت اور انفرادی عزت کے سلسلے میں اس قدر حساس ہے دین اسلام کہ اسلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے کوئی عزت کو نیلام کر رہا ہے، کوئی عزت سے کھیل رہا ہے، اور آپ اپنی عزت کو بچانے کے لیے لڑ پڑتے ہو، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہو، یہاں تک کہ آپ کا قتل بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے قتل کے بارے میں اسلام کہتا ہے من قتل دون عرضہ فہو شہید، کہ جو کوئی شخص اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے لڑا اور لڑتے لڑتے قتل کر دیا گیا فہو شہید، تو وہ شہید ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام انسانی عزت اور خاص طور پر ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سلسلے میں ہر مسلمان کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عزت کا جو معیار تسلیم کیا جاتا ہے، عزت و شرافت کا معیار کیا بنایا جاتا ہے دنیا میں، کہ جس کا خاندان بہت اونچا ہو، جس کا خاندان بہت اونچا ہو، حسب و نسب میں اعلیٰ مقام پر ہو، اور اسی طریقے سے جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، اور اسی طریقے سے بادشاہت ہو، سلطنت ہو اور عہدہ اور منصب ہو، ان ساری چیزوں کو آج دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ یہ عزت کا معیار ہے۔ یعنی کیا کیا، پھر سے سن لیجئے، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی سلطنت، بادشاہت، مال و دولت، حسب و نسب، خاندان، میں بڑا خاندان، میں بڑے خاندان کا ہوں، میں خان ہوں، میں چودھری ہوں، میں سید ہوں، میں مرزا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت کا معیار ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ساری چیزیں عزت کا نہ ذریعہ ہے، نہ عزت کا معیار ہے، نہ عزت کا سبب ہے۔ یہ دنیا والے سمجھتے ہوں گے، وہ دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کو عزت دے دیتے ہوں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں باعزت لوگ کون ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے آج تصور میں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، جس کے پاس بہت زیادہ بادشاہت و سلطنت ہے، اس کی عزت ہے، یہی بات کہی تھی فرعون نے۔ کس سے کہی تھی؟ جب فرعون کو پتا چلا فرعون کے دربار میں جب لوگ ٹوٹنے لگے، بکھرنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے لگے، تو فرعون کو ایسا لگنے لگا کہ اب میرا بیڑا غرق ہونے والا ہے، میری نیا ڈوبنے والی ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ پورے بنی اسرائیل میں، پورے مصر میں یہ اعلان کروایا، اپنے حواری مواری کے ذریعے بات کہلوائی۔ کیا کہلوایا؟ قرآن کہتا ہے فرعون نے یہ بات کہلوائی، الیس لی ملک مصر، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں ہے، مصر کی سلطنت نہیں ہے، کیا میں مصر کا مالک نہیں ہوں، اور کیا میرے گھر کے نیچے سے نہریں نہیں بہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ یعنی یہ فرعون جو تھا وہ اپنی دولت کو، سلطنت کو، بادشاہت کو، اپنی عزت
عزت کا، بلندی کا معیار سمجھ رہا تھا، اللہ نے کیا کر دیا اس کے ساتھ؟ اسے غرق کر دیا، ڈبو دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسے درس عبرت بنا دیا، نصیحت بنا دیا۔ یہ فرعون کا معاملہ۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ اور کفار بھی کہا کرتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ ہم تو بہت زیادہ مال والے ہیں، ہم تو بہت زیادہ اولاد والے ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہی گئی۔ اگر موسیٰ نبی ہے فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، تو یہ موسیٰ کو سونے کے کنگن کیوں نہیں دیے گئے؟ موسیٰ کو مال و دولت سے کیوں نہیں نوازا گیا اگر یہ نبی تھا؟ تو میرے بھائی یاد رکھو، یہ دولت، یہ سلطنت، یہ بادشاہت، یہ عزت کا حقیقی معیار نہیں ہے۔ ساری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے عزت کا معاملہ۔ سب سے پہلے یاد رکھو، عزت کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری عزتوں کا مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت کے بڑے مقام پر عروج عطا کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر کے گہرے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ اختصار کے ساتھ، وقت نہیں ہے، ایک دو باتیں میں صرف کروں گا کہ حقیقی معنوں میں عزت کا معیار ہے کیا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، ہم مسلمانوں کے پاس وہ دولت اللہ نے دی ہے کہ اگر عزت آپ کی چاہتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عزت سے نوازا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر لے جائیں، اس کو قائم کر لے جائیں۔ اور وہ کیا ہے عزت کا معیار؟ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو اسلام اور ایمان اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے نا، توحید کی دولت، یہ وہ دولت ہے کہ یاد رکھو اسی سے ہماری عزت ہے، اسی سے ہمارا وقار ہے، اسی سے ہماری بلندی ہے، اسی سے ہماری شہرت ہے، اسی سے ہمارا نام ہے۔ جہاں بھی جاؤ گے تمہارا ہی چرچا ہوگا، تمہارا ہی نام ہوگا۔ کب؟ جب تم حقیقی مسلمان رہو گے تب۔ کہا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم رنج نہ کرو، غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری ہی سنی جائے گی، تمہاری ہی عزت ہوگی۔ کب؟ جب تم حقیقی معنوں میں مومن رہو گے، کامل مومن رہو گے، تو سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ سورہ منافقون میں اللہ نے ذکر کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ کے رسول کے لیے ہے، پھر اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی مومنوں کے لیے بھی عزت ہے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے عزت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ لیکن میرے بھائی غور کرو تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، اس ملک میں ملکی سطح پر بھی لیجئے اور عالمی سطح پر بھی لیجئے کہ مسلمانوں کی جو صورتحال نظر آتی ہے وہ سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ذلت و پستی کے شکار نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان جس درجے کا ہونا چاہیے تھا، ہمارا اسلام جس معیار کا ہونا چاہیے تھا، اس معیار کا نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اپنے اسلام و ایمان کی حفاظت کریں۔ واللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین ملک شام جا رہے تھے اور وہاں جاتے وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے اور ایک ندی پار کرنے لگے۔ عمر بن خطاب امیر المومنین اپنے پیروں میں پہنے ہوئے جوتے کو جب ندی پڑی تو اسے جوتے کو اتار کر کندھے پہ رکھ کر ندی میں اتر کر چلنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین اگر اسی حالت میں یہ شہر والے آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کا جو روب و دبدبا ہے کم ہو جائے گا، آپ کی عزت میں شان میں کمی آ جائے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی جملہ سنا فوراً ڈانٹا اور کہا اے ابو عبیدہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یاد رکھو ابو عبیدہ، یہ جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے، اگر یہ جملہ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا،
जअलतुहु नकालन लिउम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी इसी वक्त उसे ऐसी सजा देता कि क़यामत तक आने वालों के लिए ये सजा नसीहत बन जाती। फिर उसके बाद आपने तारीखी जुमला कहा, ऐ अबू उबैदा इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौम, अबू उबैदा तुम्हें पता नहीं है हम तो जलील थे, रुसवा थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी। अगर दूसरे लफ्जों में कहें, अरे हम तो इतने गिरे हुए थे कि अपनी पैदा होने वाली मासूम नन्ही बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करते थे, हम तो इतने गिरे हुए लोग थे। लेकिन उमर ने कहा फिर उसके बाद इस्लाम आया, इस्लाम आया, हमने इस्लाम कबूल किया, फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत बख्शी है, इस्लाम के जरिए अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी है। और कहा अबू उबैदा सुनो, जो कोई शख्स इस्लाम छोड़कर कहीं और इज्जत तलाश करेगा अल्लाह उसे जलील कर देगा, अल्लाह उसे जलील कर देगा। मेरे भाई ये इस्लाम हमारी दौलत है, ये ईमान हमारी पहचान है, हमारी इज्जत और शराफत का जरिया है। लिहाजा अपने इस्लाम को और अपने ईमान को महफूज रखो, उसे कायम रखो और अपने नौनहालों की मासूम बच्चों की तरबियत भी करो, इसी इस्लाम पर कायम रहने के हवाले से करो। वरना ये नौनहाल, ये नस्लें वल्लाह मुस्तकबिल में जब मामला बिगड़ेगा तो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। अगर तुमने अपने इस्लाम की हिफाजत नहीं की, अपने ईमान की हिफाजत नहीं की, अपने बच्चों को मुवाहिद और तौहीद परस्त नहीं बनाया तो आगे आने वाली नस्लें भी तुम्हें माफ नहीं करेंगी। तो पहली बात ये कि ईमान और इस्लाम ये ऐसी चीज़ है, अगर हम इस पर कायम रहे, साबित कदम रहे तो इंशाअल्लाह हमारी इज्जत से कोई खेल नहीं सकता है। अगर उसके बावजूद कुछ मामला होता है तो आजमाइश है, इंशाअल्लाह इम्तिहान है, अल्लाह हमें आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक दूसरी बात, ये एक बात हो गई, दूसरी और बातें भी बहुत सारी हैं कि तकवा भी, जैसे आप सुनते हैं ना, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि जो जितना ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा वो उतना ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होगा। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि इसकी वजाहत करूं, बस इतना समझ लीजिए कि मुत्तकी बनिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, अल्लाह का डर पैदा कीजिए अपने अंदर, इंशाअल्लाह अल्लाह के पास अब सबसे मुअज़्ज़ज़ रहेंगे, बाइज्जत रहेंगे। एक तीसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये कि ईमान लाने के बाद जो अमल साले है ना, नेक अमल, छोटा सा छोटा अमल, किताब और सुन्नत के अंदर जो तालीमात दी गई हैं इन पर अगर आप अमल करते जाओगे तो इंशाअल्लाह ये अमल आपकी और मेरी इज्जत का सबब बनेंगे। मैं आपको बताऊं, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो मस्जिद की सफाई किया करती थी, मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। क्या हुआ, उसका रातों रात इंतकाल हो गया, रातों रात उस बूढ़ी खातून का इंतकाल हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया नहीं गया और सहाबा किराम ने रातों रात उस बूढ़ी खातून को दफन कर दिया। सुबह हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बूढ़ी खातून नजर नहीं आ रही है, क्या मसला है? तो सहाबा किराम से पूछा, बुलाकर अल्लाह के नबी ने, वो बूढ़ी खातून कहाँ गई? तो सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उसका इंतकाल हो गया था, हमने आपको जहमत नहीं दी, हमने उसको दफन कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों नहीं मुझे बताया, मुझे बताना चाहिए था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना मुझे बताना चाहिए था, और फिर आपने ये कहा अच्छा उसे कहाँ दफन किया है बताओ? तो कब्र की निशानदही की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर उसकी कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ते हैं। गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतला रहे हैं कि इस खातून की बड़ी इज्जत है। कौन सी खातून की? जो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, मस्जिद की सफाई किया करती थी। तो मेरे भाइयों, मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद में झाड़ू देना, ये हमारी इज्जत का जरिया है, शराफत का जरिया है। आप सोचो, मस्जिद में सिर्फ सफाई करने वाले का ये मेयार है, ये बुलंदी है, तो जो मस्जिद तामीर करता है,
جو مسجد کو بناتا ہے اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا. صرف مسجد میں صفائی کرنے والوں کا درجہ ایسا ہے, اتنی بڑی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو جو مسجدیں بناتا ہے, جو مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, مسجدوں میں تعاون دیتا ہے, اس کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہوگا. ایک آخری بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ علم سے جڑیے. علم, کتاب و سنت کے علم سے جڑیے, اپنے بچوں کو علم سکھائیے کتاب و سنت کا. علم ایک ایسی دولت ہے جس سے اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے, بلندی عطا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے, اور جو لوگ اہل علم ہیں, علم والے ہیں, اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. امام ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ درجات کو نکرہ لایا ہے, الف لام کے ساتھ نہیں لایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے علماء کی, اہل علم کی جو عزت کی بات کی ہے وہ مختلف طریقوں سے ہے, مختلف جگہوں میں ہے. ہر جگہ عزت ہے علماء کی, دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. اب دنیا والے تم چاہے علماء کی عزت کرو نہ کرو, رب کے پاس وہ بلند ہیں, ان کا مقام اونچا ہے. اللہ نے ان کی عزت اپنے پاس طے کر دی ہے کہ یہ علماء باعزت ہیں, ان کا مقام بلند ہے. اب دنیا والے تم کرو نہ کرو, اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ امر ہے. ابو الاسد دولی فرماتے ہیں کہ لیس الشیء اعز من العلم, کہ علم سے بڑھ کر کوئی چیز قابل عزت نہیں, قابل قدر نہیں. ان الملوک حکام علی الناس, کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں. وان العلماء حکام علی الملوک, لیکن جو علماء ہوتے ہیں وہ بادشاہوں پہ حکومت کرتے ہیں. بہرحال میرے بھائیوں, اس مختصر سے وقت میں میرا یہ پیغام ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جہاں ہم لوگ عزت ڈھونڈتے ہیں, عزت و شرافت تلاش کرتے ہیں, اس کو چھوڑیے, اور جو دین اسلام ہمیں کہتا ہے اپنے اسلام و ایمان کی حفاظت کیجئے, تقوی اختیار کیجئے, عمل صالح کیجئے, علم حاصل کیجئے کتاب و سنت کا. یہ وہ سارے اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا, اور اگر دنیا میں کسی وجہ سے نہیں ملتی ہے تو آخرت میں تو انشاءاللہ آپ کی عزت طے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.